سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ عید کا روز کیسے گزارتے ہیں، کافی ساری آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو عید کے اس موقع پر آپ عید کا کیسا روز آپ کا گزرتا ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سب سے پہلے تو آپ کے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بہت بہت میری طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے عید مبارک۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر خوشی فراہم کرے اور ہر آپ کی جو دعا ہے وہ پوری ہو۔ آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سال میں یہ ایک ایسا دن ہے عید الفطر کا جب آپ اپنے نارمل روٹین سے الگ ہو کے تو ایک دن گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، ان سب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ یہ وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور شکر اس طرح کریں کہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے ماضی سے سیکھیں اور مستقبل کو جو آپ نے غلطیاں کی ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ میری نظر میں ایک نارمل روٹین میں میرا جو دن ہے، چونکہ میں ایک وکیل ہوں تو بڑی ایک وکالت کا یہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا فریز ہے کہ ایک جیلس مسٹریس ہے۔ جیلس مسٹریس کا مطلب وہ کسی اور چیز کو، کسی قسم کی چیز کو اپنی پروفیشن میں، اپنے پیشے میں وہ مداخلت نہیں کرنے دیتی۔ اگر آپ وکالت کے پیشے سے ہٹ کے کوئی کام کرنا چاہیں تو وکالت جو ہے وہ پھر آپ کی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے میجر مصروفیت جو ایک نارمل دن میں ہوتی ہے وہ تو وکیل کی حیثیت سے آپ وکالت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میری چونکہ زندگی میں مختلف شعبے ہیں، وکالت بھی ہے اور میں سینیٹر بھی ہوں، پی ٹی آئی کا پارلیمنٹری لیڈر بھی ہوں سینٹ میں، اور عمران خان صاحب کا جو کاز ہے، جو ان کی ایک کوشش ہے اور کاوش ہے اور جو ان کی ایک ریولوشن ہے، اس کو میں آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں سیاست میں ہوں۔ اور اس لیے یہ سیاست بھی ایک بڑا ٹائم کنزیومنگ وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کو لوگوں کی باتیں بھی سننی ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز بھی بنانی ہوتی ہیں۔ اور تیسری میری جو ایکٹیویٹی ہے جو اس میں میں نارمل دن ایک گزارتا ہوں اپنا، وہ ہے کلچرل ایکٹیویٹیز، کیونکہ اس کے بغیر جب تک آپ اپنا کلچر کو، پاکستان کے کلچر کو پروموٹ نہیں کرتے تو آپ قوم کی خدمت نہیں کر رہے۔ تو میری نظر میں یہ تین چیزیں تو میری دن کی ایک روٹین ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپ کا میجر ایشو آتا ہے ہیومن رائٹس کا۔ پاکستان میں انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی ہر وقت خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس میں ایک بڑا مصروفیت رہتی ہے۔ لوگ لکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو سارے دن اس کو بھی حل کرنے میں نکلتا ہے اور اس کی سلوشن ڈھونڈنے، اس کی اسٹریٹجی اپنانے میں وقت گزر جاتا ہے۔ تو عید کا دن ایک ایسا ہوتا ہے جب آپ یہ سارا کچھ چھوڑ کے، آپ نے روزے رکھ لیے ہیں، رمضان آپ نے گزار لی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ صدقے دیں، وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں، اور پھر سوچیں کہ اس سال ہم نے اگلے سال ملک، قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور اپنے لیے کیا ایسے کام کرنے ہیں جو کہ آپ کو مستقبل کے لیے بہتر لگے۔ تو یہ ایک بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ میں نارملی روٹین یہ ہوتی ہے ہماری کہ ایک ٹریڈیشن ہے فیملی کی کہ ہم سارے میری والدہ کے گھر ملتے ہیں، پوری فیملی، جتنے کزنز ہوں، بہن بھائی ہوں، جتنے رشتہ دار ہیں، وہ مل کے ایک جگہ بیٹھ کے تو صبح ہم نماز کے بعد سیویاں کھاتے ہیں اکٹھے مل کے، اور پھر ہم اپنا ڈسپرس کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں۔ سر عید کے موقع پہ کیا کلائنٹ آپ کو کال کے بغیر رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اس وجہ سے کیا؟ لیکن سر میں نے آپ کو کہا کہ وکالت ایک ایسا پروفیشن ہے، ایک ایسا پیشہ ہے جو جیلس مسٹریس ہے، اور جس طرح ایک ڈاکٹر کے لیے اپنا پیشنٹ جو ہے وہ اس کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ فوراً اس کا، چاہے عید کا دن ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، وہ سوئے ہوں، وہ اس کا جواب ان کو دینا ہوتا ہے۔ تو وکالت بھی یہی ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کلائنٹ کو ضرورت پڑ جائے، آپ کو عید کے دن کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے، تو پھر وہ ضرور ان کی کال کر کے آپ کو پھر ان کو دینا پڑتا ہے وقت، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ تر وہ بھی مصروف ہوتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں اور عید میں گزارنے میں، تو کوئی ایسا ایشو نارملی نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو پرائیورٹی اس کو دی جاتی ہے۔
عید پہ روایتی شیر خورمہ بنتا ہے یا پھر کچھ اور بنتا ہے؟ ہماری فیملی میں ایک ٹریڈیشن ہے، ہماری ایک اسپیشل قسم کی ایک سیویاں ہے. ایک تو نارمل سیویاں، ایک ہماری ٹریڈیشنل ایک ریسیپی ہے اس سیویاں کی، وہ میری والدہ کی سائڈ آف دا فیملی سے آئی ہے اور وہی ہم ہر سال ایک بنتی ہے. پہلے وہ ماموں بناتے تھے، اب وہ چونکہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے بیٹے کر رہے ہیں، میرے کزن، اور وہ پھر لے آتے ہیں وہ صبح سیویاں کا ایک ڈش، وہ پھر ہم سارے بیٹھ کے صبح اس کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں. الصف صاحب یہ بتائیں کہ شادی کو اتنے سال بیت گئے تو کیا سسرال حاضری کا نام بھی مست ہے؟ نہیں، سسرال تمہارے بالکل وہ ہیں ہی لاہور میں ماشاءاللہ، تو وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ بلکہ ایک ہی، جیسا میں نے کہا کہ والدہ کی طرف بھی سارے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہم سیپریٹ نہیں کرتے. وہ ایک طرح ایک فیملی ہے، اور ایک آپ پتہ ہے کسی کی طرف شادی ہو جائے تو پھر آپ کی ایک فیملی اور دو فیملیز ایک بن جاتی ہیں، تو ہمارا یہی پوزیشن ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ تو عیدی بانٹنے والوں میں سے، تو فیملی میں کتنی عیدی وغیرہ بانٹتے ہیں؟ دیکھیں وہ عیدی تو مجھے بھی ملتی ہے اور پھر آف کورس نیچے تک جاتی ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم 10 روپے میں ہم تو خوش ہو جاتے تھے، اب آپ کو اوبیسلی اس کے وقت کے مطابق اور حالات کے مطابق عیدی دیتے ہیں. لیکن میری جو عیدی والی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایکچولی میری وائف اس کا رکھتی ہیں، وہ سارا انچارج ان کا ہے. میرا کام ہے پیسے اکٹھے کر کے دے دینا، باقی وہ ڈسٹریبیوشن کس طرح کرنی ہے وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہیں. سر کھانے میں سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز پسند ہے اور جس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو سکے؟ کھانے میں آپ نے کبھی دال چاول کھایا ہے؟ جی کھایا. وہ میرا فیوریٹ ہے، دال چاول، اور اس کے ساتھ اگر آپ کے ایک دہی کی لسی ہو جائے دوپہر کو تو دیٹ از آئیڈیل فار می. لیکن موقع بڑا کم ملتا ہے اس کا، کیونکہ دوپہر کو نارملی ہم یا عدالت میں ہوتے ہیں یا آفس میں ہوتے ہیں، تو اس کا سنڈے کے سنڈے ایک موقع ملتا ہے، وہ میرا فیوریٹ ہے. آپ اس عید میں بھی اور پچھلی عید میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جیل کے اندر گزری ہے، تو اس عید پہ عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور ان کے جو کروڑوں لوگ چاہنے والے ہیں ان کو کیا بطور قانون دان کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا نیکسٹ جو عید ہوگی وہ اپنے فیملی کے ساتھ گزاریں گے جس طرح آپ سارے ملک میں لوگ منا رہے ہیں عید اس وقت؟ جی دیکھیں، یہ بہت اس وقت اب تو وقت آ گیا ہے کہ مجھے یہ جواب لٹرلی اس طرح دینا پڑے گا کہ اب یہ اگلے عید تک تو انتظار نہیں ہو سکتا. دیکھیں بڑا وقت گزر گیا، ان کو 500 سے زیادہ دن وہ جیل میں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، اور یہ بھی الگ بات ہے کہ وہ ہم مجھے جب ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ قانونی جنگ لڑتے رہیں، سیاسی جنگ لڑتے رہیں، اور ان دونوں میں آپ کی جیت ہوگی. مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، تو آپ لوگوں نے بھی گھبرانا نہیں. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارٹی میں اس وقت پوزیشن کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے، ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، وہ سب جانتے ہیں. لیکن انہوں نے پیغام یہی دیا ہے کہ یہ میں ایک جہاد کر رہا ہوں اور میں پاکستانی قوم کے لیے کھڑا ہوں، تو آپ لوگ بھی کھڑے رہیں. تو یہی ہمارا موقف ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جہاں تک ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے سیاسی بنیادوں پہ، کیسز ان کے خلاف جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں. ان کو جو میجر کیسز تھے، مین کیسز تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں. اب وہ لاسٹ فیو کیسز ہیں. آپ دیکھیں کہ توشہ خانہ 2 والا کیس میں پچھلے مہینے سے پروسیڈنگز ہی نہیں چلی، کیونکہ وہ اب یہ لٹکانا چاہتے ہیں. لیکن یہ لٹکانے کا بھی ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی عید عمران خان صاحب ہمارے ساتھ منائیں گے. سر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں کمیٹیوں میں تمام حکومت میں بھی ہوتے ہیں، حکومتی لوگ ہوتے ہیں، اپوزیشن میں سارے اکٹھے مل کے ورکنگ ریلیشن شپ ایک ہوتا ہے. تو کیا عید کے اس موقع پر بھی کیا مخالفین کو مبارکباد دیتے ہیں؟ کیونکہ بڑا دن ہے عید کا، تو کس کس کو آپ نے وغیرہ مبارکباد دی ہے عید کی؟ دیکھیں میری جہاں تک ہے، جتنے ہمارے سینیٹرز ہیں، جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ جو بھی جماعت سے کیوں نہ ان کا تعلق ہو، میری نظر میں وہ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، اور وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. اس میں سیاست میں آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن خوشی غمی میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا ہے. یہ ایک انسانی ایک آپ کا ذمہ داری بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو یہ
ایک میسیج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ خوشی منائیں، اور خوشی کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ صدقے دیں، زکوٰۃ دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بردرہڈ جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو جو آپ کی ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کے ایک دوسرے کی بہن بھائی آپ جو بنتے ہیں، ایک دوسرے کا ایک خاندان سمجھتے ہیں آپ ایک دوسرے کو، یہ چیز بھی آپ کو سیکھنی چاہیے۔ تو میں تو ہر ایک کو عید مبارک کہتا بھی ہوں، ان سے ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں، ان کو گلے بھی لگاتا ہوں۔ علی صاحب سب لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ عید جو ہے یہ بے معنی ہوتی ہے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے لیے عید بے معنی سی ہوتی ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے عید بے معنی نہیں ہوتی۔ عید کا ایک مقصد ہے، یہ صرف ایک سیلیبریشن نہیں یا صرف یہ ایک جشن نہیں، اس کے پیچھے بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک تو جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنی جو کمائی ہے اس کو شیئر کر سکیں، اس کو تقسیم کر سکیں ان لوگوں میں جن لوگوں کے پاس یہ شاید نہیں اتنی آمدنی کہ وہ زندگی اپنی صحیح بسر کر سکے، تو یہ ایک بڑا اس کا اہم اسپیکٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک پورا مہینہ گزارا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہے، لیکن صرف عبادت تک نہیں رکھنا چاہیے، وہ پھر آپ کو اس کو عملاً اپنی زندگی میں جو چیزیں آپ نے سیکھی عبادت کرنے سے اور جو قرآن پڑھنے سے اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغام سننے سے، وہ جو ہے ان کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک آپ کی روحانی ایک جرنی ہے، آپ کی روحانی ایک آپ کا راستہ ہے، اس کو تو آپ سیدھا درست کر سکتے ہیں، اور وہ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عید الفطر کا دن کسی کے لیے بھی ضائع ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے آپ کے منہ سے، آپ کی دل سے ایک دعا ضرور اٹھتی ہے کہ جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کے حالات ٹھیک کر سکیں، ملک سلامت رہے، لوگ یہاں کے خوشحال رہیں، اور جو عمران خان صاحب کی پیغام ہے اور جو انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے وہ کامیاب ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کے مطابق، اپنی صداقت کے مطابق، اپنی جذبے کے مطابق ہم جو کوشش کر رہے ہیں یا قربانیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں۔ تو یہ ایک سماجی دعا تو یہی ہے، باقی آپ کی پرسنل دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ آج کے دن ضرور کریں۔ سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ترکیہ کے ڈراموں کو پروموٹ کیا تھا، لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا، بلکہ کروڑوں لوگ، بلکہ جو اینگن الطان تھے جو کا جنہوں نے کردار ادا انہوں نے بھی بڑی تعریف کی تھی پرائم منسٹر صاحب کی، عمران خان صاحب کی، جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے۔ تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے کہ ترکیہ کی جو اسلامک سے ریلیٹڈ جو ہے ڈرامے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اپنی ہسٹری کو دیکھنا چاہیے؟ ہم بطور مسلم اپنے ڈراموں کو، ہسٹری کو، نوجوان نسل کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ اسلامک ہسٹری کو میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایک ہماری اسلامک ہسٹری ایک گمی ہوئی تاریخ ہے۔ ہم نے، اگر آپ سائنس میں دیکھیں، اگر آپ میڈیسن میں دیکھیں، اگر آپ لٹریچر میں دیکھیں، اگر آپ پینٹنگ میں دیکھیں، آرٹس اینڈ کرافٹس میں دیکھیں، کلچر میں دیکھیں، تو ہم نے ہماری جو اسلامی ایک سویلائزیشن تھی اس نے دنیا کو سکھایا ہے، اس نے دنیا کو سکھایا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے پھر سوچنا بند کر دیا، ہم تقسیم ہو گئے، ہم نے سوچ فکر جو تھا اور سوچ تھی اور غور تھا اس کو سمجھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا، اور ہماری سویلائزیشن اسلامک جو ہے وہ تتر بتر ٹوٹ پھوٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سکھانی چاہیے جو ہماری تاریخ ہے، اسلامک تاریخ ہے، اس میں چاہے ترکی کی ہو، چاہے عرب ہو، چاہے پرشین ہو، چاہے ہماری سب کانٹیننٹ کی ہو، اس خطے کی ہو، جہاں جہاں ہم نے اچیومنٹس کی ہیں، جہاں جہاں کامیابیاں ہیں، جہاں ملک قوم کو سکھایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اپنی یوتھ کو، جو ینگر جنریشن ہے، اس کو سکھائیں۔ اور پاکستان کی تو ینگر جنریشن، ہم تو زیادہ تر آپ جیسے جوان لوگ ہیں، تو ہم نے آپ کے اور آپ کے ایسے آپ کے بچوں کو سکھانا ہے، اور اس سے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاں ہم بھی دوبارہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے پاکستان ایک ایسا واحد ملک، مسلمان ملک ہے جہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس جگہ بھی ہے، ہمارے پاس ہنر بھی ہے، ہمارے پاس یوتھ بھی ہے، ہمارے پاس ایمان بھی ہے، ہمارے پاس وہ ہر چیز ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں صرف اپنی ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے, تعلیم و تربیت کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنی جو بنیادی حقوق ہیں, جو اوریجنلی بنیادی حقوق ہمیں اسلام نے دیے, ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے, اور ہم نے اپنی جمہوریت کو دوبارہ سے فروغ دینا ہے. یہ کچھ تھوڑی سی کریکشنز ہیں, تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہم نے درست کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے ترقی کرنے کے لیے, اور واپس وہ چیز اچیو کرنے کے لیے جو ہماری تاریخ میں اسلامک سویلائزیشن جو دنیا کو لیڈ کر رہی تھی اس کے پاس تھا. سر جاتے جاتے آخری سیاسی سوال ہے میرا آپ سے, عید گزرنے کے بعد کیا آپ لوگ اپوزیشن الائنس بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ دیکھیں, اپوزیشن الائنس بننا چاہیے, چاہے چھوٹی جماعت ہو چاہے بڑی جماعت ہو. بڑے لیڈرز کو اکٹھے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک اور قوم کا ایک میری نظر میں ایک ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ایک ضروری ہے, اور یہ اس کی کوشش بڑھائیں گے. ایشوز یہ ہیں کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹیز یا اپوزیشن پارٹی سے بات کرتے ہیں تو ریئلٹی یہ ہے, سچائی یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, اور ضروری نہیں کہ آپ مرج کر جائیں, ضروری نہیں کہ آپ ایک ہو جائیں. لیکن الائنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہو جائیں. الائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پرنسپلز ہیں, جو اصول ہیں کچھ اند, ان کے اوپر اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تو آپ باقی چیزیں اپنی جگہ, باقی آپ اس کی پارٹی کی سیاست اپنی جگہ, لیکن ان اصولوں پہ آپ اکٹھے چلیں. تو میری نظر میں وہ کچھ چند اصول جو ہیں وہ تقریباً ہمارے کامیابی سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. تو عید کے بعد انشاءاللہ یہ الائنس اناؤنس ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین, یہ تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ عید کے اس موقع پر ہمارے ساتھ خصوصی طور پر موجود تھے. جاتے جاتے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا عید کے اس موقع پر کہ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایریاں رگڑنے دے, اے وطن کی مٹی مجھے ایریاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.